فیصل کریم کنڈی صاحب، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پاکستان پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے، اور آج کے فیصلے کے تناظر میں سر کیا خیال ہے کہ پارلیمنٹ نے آئین سے متصادم ایکٹ کیوں پاس کیا؟ دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آئین سے متصادم جو ہے وہ اپنا نیشنل اسمبلی نے کوئی بل پاس کیا، اور یہ قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کی میں بات کروں، پارلیمنٹ کا کام یہ ہے قانون سازی کرنا. اگر قانون سازی پارلیمنٹ نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ آج ہمیں پرابلم یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کی جگہ بڑا اچھا اینکر بن سکتا ہوں. جی، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا سب کچھ کر سکتا ہوں، اپنے کام کے علاوہ باقی کام بہت اچھے کر سکتے ہیں. جب تک اس ملک میں اداروں کی انکروچمنٹ دوسرے ادارے میں چلتی رہے گی، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ٹھیک. اور یہ چیزیں دیکھیں، جیسے بھی پہلے بات کی انہوں نے، سپریم کورٹ بھی ہمیں بہت سے خدشات دیکھیں. ہم کہتے ہیں ہمارے بانی چیئرمین کا عدالتی قتل ہوا، ہم نے کوئی 50 دفعہ ٹی وی پہ کہا، ہمارے پارٹی کے چیئرمین بھی پیش ہوئے وہاں پر کہ جی آپ ہمارے کیس سنیں، نہیں سنا جاتا. لیکن اس قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ چیز آئی ہے. سر، بطور پارلیمنٹیرین آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد، حکومت کی مدت ختم ہونے کے بعد اس طرح کے فیصلے آ سکتے ہیں یا مزید بھی آگے آئیں گے؟ دیکھیں، ڈیفینیٹلی اگر اس ملک میں جب عدل اور انصاف نہیں ہوگا تو ایسے فیصلے تو آئیں گے، ڈیفینیٹلی آئیں گے. جس ملک میں عدل نہیں ہوتا اس ملک کا جو ہے پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ آپ سینٹ کا فورم؟ نہیں، میں ابھی مجھے بھی نہیں پتا، تقاریر کی بات نہیں ہے اس پہ. دیکھیں، یہ پارلیمنٹ ہے اور دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے کیونکہ اسپیکر موجود ہوتے ہیں، جب تک نئے اسپیکر نہیں آتے تو اسپیکر اس پہ کیا اپنی جو ہے وہ لیگل ٹیم کے ساتھ مشورہ کرے اس کے اوپر کیا، کیونکہ یہ فیصلہ قومی اسمبلی کا ہے اور کسٹوڈین آف دی ہاؤس اسپیکر. تو اسپیکر کو جو ہے اپنی جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اس چیز کو دیکھتے ہوئے جاننا چاہیے کہ اس چیز کو جو قانون سازی کل تو اگر ہمیں سپریم کورٹ کہہ دے کہ جتنی بھی قانون سازی پچھلے 5 سال میں قومی اسمبلی میں سب نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہے، پھر ہو جائے گی. ہو سکتا ہے سر، وہ تو پھر ہم کیا، ہم پھر باجے بجائیں گے قومی اسمبلی میں جو ہم لوگ دیکھیں اگر یہ عوام کے پاس جاتے ہیں ہم لوگ اور 5 سال عوام کی خدمت کرتے ہیں، ہم ووٹ لے کے آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ ہم قانون سازی یہاں پر کریں اور آپ کہیں کہ بس مجھے پسند نہیں اور میں نے ختم کر دیا. ایسی چیزیں نہیں ہوتی. ایک تھوڑا سا ٹائم ہے، اگر ایک اور بات میں آپ سے پوچھ لوں سر، زرداری صاحب نگران حکومت کے حوالے سے کافی ایکٹیو ہیں، بڑے سرگرم ہیں، لیکن جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو کل اٹک جیل میں ایک ہفتہ ہو جائے گا، ان کی سزا پہ زرداری صاحب کا کوئی رد عمل یا ان کا کوئی بیان نہیں آیا. تو زرداری صاحب کا کیا رد عمل ہے؟ چونکہ کہا جاتا ہے نا پاکستان میں سیاسی انتقام کا سب سے زیادہ نشانہ بننے والے جو سیاستدان ہیں وہ آصف علی زرداری ہیں، 8 سال جیل بھگت چکے ہیں. جب وہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹ جب آئیں گے کسی وقت پریس کانفرنس کریں گے یا میڈیا کے سامنے آئیں گے تو آپ ان سے سوال کریں گے. آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ظاہر ہے، تو رد عمل کیا ہے؟ خوش ہیں، نہیں خوش ہیں، کیا ہے؟ دیکھیں، ہم کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ خوش نہیں ہوئی، لیکن دیکھیں چیزیں جب لیکن پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. نہیں، میں بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ریاست سے بہت سے اختلافات تھے، لیکن کبھی ہم نے ریاست کے خلاف ایسی چیز نہیں کی جو 9 مئی کو کی گئی تھی، اور یہ 9 مئی کی جو ہے کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اور اس میں ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی بین نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کے چیئرمین نے، اس کے پارٹی کے عہدیدار نے، اس کے کسی اور شخص نے کوئی غلط کام کیا اس کو سزا ہونی چاہیے، لیکن پارٹیز کو بین نہیں ہونا چاہیے. پارٹیز کو ایکول پلینگ فیلڈ ابھی تک تو پارٹی بین نہیں ہوئی. کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف اسی طرح مضبوط ہے. دیکھیں، اگر پنجاب والا نہیں دیکھیں، اگر میں کہہ رہا ہوں اگر الیکشن ہوتے ہیں، اگر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کرتے ہیں تو کریں. ہم نے کئی الیکشن، آپ کا تعلق کے پی کے سے، کیا صورتحال ہے ان کی وہاں پہ؟ اگر دیکھیں ہم نے کئی الیکشن جیتے بھی، ہم نے کئی ہارے بھی ہیں. اگر عوام یہ چاہتی ہے کہ عوام ان کو ووٹ کرتے پی ٹی آئی کو یا پی ایم ایل این کو کرتے پیپلز پارٹی کو، لیکن ہم کہتے ہیں ایسا الیکشن ہو جس کو عوام ووٹ کرے وہی گنے جائے. پشاور کی ایک تحصیل میں الیکشن ہوا، ضمنی بائی میری بات تو مکمل ہو جائے نا، پی ٹی آئی جیت گئی، اس میں بالکل جیت گئی ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں. تو اس کا مطلب ووٹ انٹیکٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ووٹ یہی ہو اس پاکستان کے الیکشن میں کہ جس کے لیے ووٹ ڈالے جائیں وہی گنے جائیں. 18 والا بول نہ ہو کہ ووٹ آپ کے لیے ڈالے جائیں اور گنے میرے لیے. آر ٹی ایس نہ بیٹھے، آر ٹی ایس بھی سوئچ آف نہ ہو اور گنے بھی جو ہے وہی گنے جائیں جس کے لیے ڈالے جائیں. ٹھیک. کنڈی صاحب، آپ کے خیال میں نگران وزیر اعظم جو ہے وہ سیاستدان ہونا چاہیے یا ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے یا ریٹائرڈ جج بھی چلے گا یا بس کوئی بھی ہو اپنا بندہ ہونا چاہیے؟ اور بتائیے گا اسحاق ڈار پہ آپ مسکرائے کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا تو آپ ادھر لگا لیں گے مسکرانا مانا تو ہم نہیں مسکرانا مانا نہیں، لیکن کسی خاص بات پہ بڑی اچھی مسکراہٹ دینا، یہ وہ مانی خیز بھی ہوتی ہے نا، آپ نہیں چاہتے؟ نہیں دیکھیں، بالکل. اگر مجھے نہیں پتا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن کے درمیان کون سے ناموں پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. اچھا، اگر پی ایم ایل این کی طرف سے ان کا نام آیا ہے اور اس پہ جو ہے اتحادی جماعتوں نے ڈسکس کیا، اس کو شارٹ لسٹ کی ہے اور وہ ڈسکشن میں آ رہا ہے، تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں، میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی ہو، پہلی میری پریورٹی ہوگی کہ پولیٹیشین ہو. ٹھیک ہے، وہ اس لیے ہونا چاہیے. کبھی آپ نے سنا کسی سیاستدان کو آپ نے ڈیپوٹیشن پہ کوئی جج لگا لیا ہو یا بیوروکریٹ لگا لیا ہو کہ سب نے ہمارے پاس ہی آنا ہے؟ سیاستدان کو پتا ہے کہ الیکشن کیسے کرنا ہے، وہ سیاست ہی کرتا ہے صرف. نہیں وہ بات نہیں ہے.
ہم بھی جریہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہے، یہ رانا صاحب بیٹھے ہیں، اس کو بول اپنے علاقے میں آپ جریہ کرتے ہیں کہ نہیں، قتلوں کے فیصلے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو یہ فیصلے عدالتوں میں بھی ہوتے ہیں نا. تو ہم اچھے جج بھی بن سکتے ہیں، ہم اچھے بیوروکریٹ بھی بن سکتے ہیں، ہم بھی ڈیپوٹیشن پہ جا سکتے ہیں کہ سب نے ادھر آنا ہے، ہمارے پاس آنا ہے. ہمارے چاہیے سیاستدانوں نہیں، میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے اور اگر کوئی آتا بھی ہے فار ایگزامپل بیوروکریٹ ہے یا جج ہے، وہ ایک ایسا تکڑا شخص ہو، ماضی کی طرح نہ ہو جیسے رانا صاحب نے بات کی ہے کہ جب وہ الیکشن ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد آ کے پروگرام میں آتے ہیں کہ مجھے تو کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، مجھے کوئی چائے نہیں پلاتا تھا، مجھے وزٹ کرنے کا موقع نہیں ہوتا تھا، میں یہ تھا. تو وہ بڑا وہ ہوتا ہے کہ یہ افسوس ہوتا ہے انسان کو کہ آپ ایک ایسے. دوسری بات یہ کہ اس میں ہماری اختیار ویسے دے دیے نا وہ 230 نہیں، اس میں ایک اور جو ہے ہم سیاستدانوں کی بھی غلطی ہے. اب جو رانا صاحب نے بات کی ہے نا، جب ہم حکومتوں میں ہوتے ہیں ہمارے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی چاہیے. آج ہم روئے نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، تو ہم تینوں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جب ہم حکومتوں میں ہوتے ہیں میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. جب ہمارے حکومت ختم ہو جاتی ہے کہتے ہیں وہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ تو ہمیں حکومت میں کرنا چاہیے تھا. یہ اپوزیشن میں ہمیں باتیں مزہ کرتی ہیں کہ جب حکومت میں کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو. تو یہ چیزیں جو ہے، لیکن یہ اچھی روایت ہے کہ اپنی لیڈرشپ سے بھی اختلاف ہو رہا ہے، یہ جمہوریت کے لیے بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں آپ نے انڈیا کی مثال دی، ٹھیک ہے، انڈیا میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ مختلف صوبوں میں مختلف ٹائم پہ الیکشن مور دین 50 days الیکشن کے لیے لیتے ہیں، اور الیکشن جب ختم ہوتے ہیں اس کے بعد سارے پاکستان ان کے جو انڈیا کے ووٹ گنے جاتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بکسا چوری ہو گیا، بھر لیا گیا، یا آر ٹی ایس سسٹم بند ہو گیا، یا آر او زی ہو گیا، ٹھپے لگ گئے، دھاندلی ہو گئی. تو کبھی بھی ہم نے نہیں سنا انڈیا میں. حالانکہ 2 مہینے بعد تقریباً 1.5 مہینے بعد وہ گنتی شروع ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بھی جو ہے اڈاپٹ کی چیزیں. سر آپ یہاں اپوزیشن لیڈر کا جو کردار ہے اس سے آپ مطمئن ہیں، چونکہ وہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں. دیکھیں اگر آپ اپوزیشن لیڈر کی بات کریں، مختلف جب پی ٹی آئی 2018 میں الیکشن لڑ رہی تھی، کتنے لوگ پہلے سے کمٹ کر گئے تھے ان کے پاس کہ ہم نے آپ کے پاس آ کے ٹکٹ لینی ہے. ہمارے ساتھ بیٹھے بھی ہوئے تھے. ایسے لوگ بھی تھے جن کا اس وقت جو ہے جھنڈا بھی اترا ہی تھا کہ اگلے گھنٹے وہ پہنچ گئے تھے. رانا صاحب کے پارٹی کے دو تھے لوگ، ایک تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ ایک تھا، جھنڈا اتر کے پہنچ گئے، بعد میں ان کو ٹکٹ بھی نہیں ملی. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی بھی نہیں ملی ان کو. لہٰذا پرابلم یہ ہے کہ ایسے ہر اس میں ہوتا ہے. سر آپ اپوزیشن لیڈر کے ہوتے ہوئے یہ بات ذرا دوسری ہو جاتی ہے. نہیں دیکھیے، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے یا کوئی بھی ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن اگر بنا ہے تو آج ان کی بدولت بنا ہے. انہوں نے اگر میں میرے ذاتی خیال کے مطابق اگر پولیٹیکل مائنڈ اپلائی کرتے، اگر اپنی شاید کوئی پولیٹیکل مائنڈ اپلائی کرتے اور کسی فارمر جنرل کے کہنے پہ اسمبلی نہ توڑتے تو شاید یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی پارٹی کوئی شخص ہوتا، ان کے پارٹی کے چیئرمین ہوتے یا کوئی اور ہوتا، تو آج یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جب نگراں حکومت بن رہی تھی وہ بات الیکشن کمیشن تک چلی گئی. کے پی میں آدھا کپ چائے بھی نہیں پیا تھا، ہم کہہ رہے ابھی بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد آگے کہ جی وزیر اعلیٰ بن گئے. نگران وہ جو کابینہ ہے وہ بھی ختم ہو گئی. میں سمجھتا ہوں اچھا فیصلہ ہوا. اچھا فیصلہ ہوا. کیوں؟ کیا وہ غیر جانبدار نہیں تھے؟ نہیں دیکھیں، میں نے پہلے بھی کئی پروگراموں میں کہا ہے کہ کے پی میں جو حکومت چل رہی تھی وہ ایک مخصوص جماعت کی حکومت چل رہی تھی، اور مخصوص جماعت کے جو ہے وہ چیزیں ہو رہی تھی جس میں یہ نظر، آپ یہاں پہ تو 230 کی بات کر رہی ہیں نا، صوبے میں کون سا 230 ہے؟ آپ کے پی میں دیکھیں، ٹرانسفر پوسٹنگ، فنڈز کے اجرا، نئی بھرتی، کیا کیا کچھ نہیں ہو. جو چیز آپ کہیں گے، یہ الزامات آپ وہاں پہ گورنر صاحب کے اوپر لگا رہے تھے، کرپشن کے الزامات آپ نے لگائے. نہیں، میں نے دیکھیں میں اس وقت تک کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا جب تک میرے پاس ثبوت ہو. میں نے نہیں لگایا. ہم جب گورنر صاحب کے پاس جاتے کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. سی ایم تو بالکل ہی جو ہے وہ بڑے ایجڈ ہیں اور وہ فعال نہیں تھے. چیف سیکرٹری صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. حکومت چلا کون رہا ہے؟ ہم نے کہا شاید ماضی کی طرح کوئی پی ایس پی ایم چلا رہا ہوگا، وہ بھی نہیں چلا رہے تھے. تو ہم نے کہا یہ پھر کون ہے، کس کے پاس ہم جائیں؟ آپ نے ہمیں فٹ بال بنائے ہوئے، کہتے ہیں مجھے میرے پاس بھی اختیار. نگران وزیر اعلیٰ ٹھیک ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں اعظم خان صاحب؟ اعظم خان صاحب دیکھیں ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، اور وہ آپ دیکھیں آپ نے کبھی ان کو کسی ایونٹ میں دیکھا ہے یا کوئی ایسی چیز دیکھی ہے ان کی کہ ان کے کوئی آ رہی ہوں؟ وہ جو ان کی آفیشیل کیپیسٹی میں جو ان کے جو فنکشنز ہوتے ہیں سر وہ لو پروفائل رہتے ہیں نا. اچھا یہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے صادق سنجرانی صاحب کا نام دیا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کل سے بات چل رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر نے شاید نام دیا ہے. اگر نام دیا ہے تو آج ابھی جو ہم ادھر بیٹھے ہیں اور پرائم منسٹر اس میں آج ایک الوداعی خانہ کیا ہے پرائم منسٹر نے تمام جو اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کا، تو وہاں پر یہ ڈسکس ڈیفینیٹلی ہوگا کہ یہ نام آیا ہے. تو اس کے بعد جو بھی وزیر اعظم صاحب میسج لے کے جائیں گے تو وہی چیز جو ہے وہ ڈسکس ہوگی.